السلام علیکم۔ آج ہم پڑھیں گے ناول چاند آسمانوں سے لاپتہ۔ ماہی سارے ٹیسٹ کلیکٹ کر کے سر لکی کو کمیونٹی روم میں دے آؤ، سر وہیں ہیں۔ مس ماریا کا پیریڈ شروع ہو گیا تھا لیکن اسٹوڈنٹس نے سر لکی سے 10 منٹ ایکسٹرا مانگے تھے ٹیسٹ کمپلیٹ کرنے کے لیے، کیونکہ ٹیسٹ بقول اسٹوڈنٹس کافی لینتھی تھا۔ تو سر لکی نے مس ماریا سے ریکویسٹ کی کہ وہ اپنے پیریڈ سے 10 منٹ اسٹوڈنٹ کو ایکسٹرا دے دیں۔ جب وقت ختم ہوا تو مس ماریا نے کلاس کی CR ماہی سے کہا، مگر مس اس نے جھجکتے ہوئے کہا۔ جی آپ سے ہی کہا ہے، مس ماریا نے تند و تیز آواز میں کہا۔ ماہی وہ ٹیسٹ پکڑے مرے قدموں سے کمیونٹی روم کی طرف آئی۔ سے ہی اس نے اندر قدم رکھا، کمیونٹی روم کے دروازے کے ساتھ ایک لکڑی کی الماری بنی تھی جہاں شیشے کے مختلف ڈیکوریشن پیس لگے تھے جن پر کالج کا لوگو بنا تھا۔ وہ اچانک ہی ماہی کا ہاتھ میں پکڑے ہوئے ٹیسٹ سے لگ کر چھناکے کی آواز سے نیچے گرا۔ جو ٹیبل پر سر جھکائے دوسری کلاس کے ٹیسٹ چیک کرنے میں مہو تھا، اس نے نظریں اٹھا کر ماہی کو دیکھا۔ ماہی نے ٹیسٹ الماری میں رکھے اور خود اس ٹوٹے ہوئے ٹکڑوں کو سمیٹنے لگی کہ شیشہ اس کے ہاتھ پہ لگ گیا اور ہاتھ سے خون کی بوندیں رسنے لگیں۔ لکی کی گولڈن شیڈڈ آنکھیں یکلخت اپنا رنگ تبدیل کر گئیں۔ ماہی کے ہاتھ سے نکلتا ہوا خون دیکھ کر لکی کی آنکھوں کا رنگ بھی خون کی مانند سرخ دکھائی دینے لگا۔ ایسے ہی ماہی نے نظر اٹھا کر لکی سر کو دیکھا، وہ نظریں جھکا گیا۔ لکی نے اپنی پلکوں کو جھپکا کر اپنی مٹھیوں کو زور سے بھینچ کر خود کو نارمل کیا۔ اس کی آنکھوں کا رنگ واپس گولڈن شیڈڈ ہو گیا۔ سر یہ ٹیسٹ، ماہی نے اس کے قریب آتے ہی اس کے سامنے ٹیبل پہ ٹیسٹ رکھے۔ ٹھیک ہے سر، میں جاؤں؟ ماہی نے اس سے اجازت لینی چاہی۔ آپ نے اندر آنے سے پہلے اجازت لی تھی؟ لکی نے سرد و سپاٹ انداز میں پوچھا۔ نو سر، سوری سر، وہ جھجکتے ہوئے لرزتے لہجے میں بولی۔ یہاں آئیں، لکی نے چہرے پر برفیلے تاثرات سجائے کہا۔ ماہی سہم کر اس کے پاس آئی۔ لکی نے ہاتھ بڑھا کر اسے اپنی طرف کھینچ لیا۔ وہ اس افتاد کے لیے تیار نہ تھی، اس لیے کچی ڈال کی مانند اس کے سینے سے آ لگی۔ لکی نے اپنی تھائی پہ بٹھایا۔ ہائے لکی از لکی۔ لکی نے اس کا اسکارف اتار کر ٹیبل پہ رکھا۔ سر یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ ماہی نے سہمی ہوئی ہرنی کی مانند اس کی تھائی پر بیٹھی پوری طرح کپکپا رہی تھی۔ اس نے لرزتی پلکوں اور لڑکھڑاتی ہوئی آواز میں بامشکل لفظ ادا کیا۔ اس تجوری کی چابی ڈھونڈ رہا ہوں۔ اس کی بھاپ اڑاتی ہوئی گرم سانسیں ماہی کو اپنی گردن پہ محسوس ہو رہی تھی۔ اس کا رواں کپکپا رہا تھا۔ لکی کی نظریں اس کے ڈیپ گلے سے اس کے نشیب و فراز میں الجھی ہوئی تھیں۔ سر یہ بہت دیر ہو گئی ہے، باہر میری کزن انتظار کر رہی ہوں گی۔ وہ کبوتر کی طرح اپنی آنکھیں بند کیے خشک لبوں پہ زبان پھیر کے بولی۔ میری پیاس بجھانے کے بعد ہی رہائی مل سکتی ہے۔ ادھر دیکھو، وہ اس کی خندہ تھوڑی کو اپنی پوروں سے چھو کر اس کا رخ اپنی طرف موڑتے ہوئے سوالی انداز میں پوچھ رہا تھا۔ ماہی نے آنکھیں کھول کر جیسے ہی نظریں اٹھا کر اسے دیکھا، اس کی براؤن اور گولڈن شیڈڈ آنکھوں سے عجیب سی روشنی پھوٹ رہی تھی جو اسے اپنے سحر میں جکڑ رہی تھی۔ مگر دل تو اس کی اتنی قربت میں اچھل کر حلق میں آ پھنسا تھا۔ سر پلیز مجھے جانے دیں، ماہی نے اس کی تھائی سے اٹھنا چاہا مگر وہ ایسا نہیں کر پائی۔ جانے کون سی کشش تھی اس میں کہ ماہی اپنی جگہ سے ایک انچ بھی نہ ہل پائی۔ لکی کے لب جیسے ہی ماہی کے سراہی دار گردن سے مس ہوئے، ماہی کا سانس ساکن ہوا۔ اس نے اپنی فراک کو مٹھیوں میں زور سے جکڑ لیا۔ اسے ماہی کے تازہ خون کی مہک آ رہی تھی جو اس کے حواس سلب کر رہی تھی۔ لکی چاہ کر بھی خود پہ قابو نہیں پا رہا تھا۔ ماہی کی آنکھیں ڈر سے بند تھیں۔ لکی کے منہ سے 2 نوکیلے دانت باہر نکلے جو ماہی کی گردن کو چھونے کو بے قرار تھے۔ اس کی آنکھوں کا رنگ بدل چکا تھا اور نوکیلے تیز دانت ماہی کی سراہی دار نازک سی گردن پر تھے۔ سر پلیز، وہ ملتجی انداز میں آنکھیں میچے بولی۔ یکلخت لکی ہوش میں آیا۔ اس نے اپنی سرخ آنکھوں کو بند کر کے کھولا۔ اب اس کی سرخ آنکھیں واپس گولڈن شیڈڈ ہو چکی تھی۔
اس نے دیکھا ماہی اس کی تھائی پہ بیٹھی بری طرح کپکپا رہی تھی۔ یہ تو کیا کرنے لگا تھا لکی؟ شی از لکی لک۔ اور اپنی خوش قسمتی کو اپنے ہاتھوں سے گنوانے لگا تھا تو؟ اس نے بغیر آواز میں خود کلامی کی۔ ماہی جاؤ یہاں سے۔ وہ اپنی ازلی سرد و سپاٹ انداز میں لوٹ آیا تھا۔ کچھ دیر پہلے جو اس کی آواز میں رومانیت اور جذبات سے چور آواز کا عنصر تھا، اب کی بار اس کا ذرا سا شائبہ تک نہ تھا۔ آئی سیڈ گو۔ وہ برفیلے لہجے میں داڑا۔ ماہی جھٹ اس کی تھائی سے اچھل کر کھڑی ہوئی اور بنا رکے اور پیچھے دیکھے باہر کی سمت دوڑ لگا دی۔ اس نے باہر آ کر سانس لیا۔ وہ پھولی ہوئی سانسوں سے ہاپتی ہوئی وہاں پہنچی۔ کیا ہوا ماہی؟ زخرف نے ماہی کا زٹ پڑتا ہوا چہرہ دیکھا تو حیرانگی سے استفسار کرنے لگی۔ کچھ نہیں، چلو یہاں سے۔ وہ زخرف کا ہاتھ پکڑ کر تیزی سے کالج کا بیرونی گیٹ عبور کر گئی۔ وہ دونوں کالج سے سیدھا حویلی آئیں کیونکہ آج سب کو حویلی میں اکٹھا ہونا تھا۔ جیسے ہی زخرف اور ماہی حویلی میں آئیں سب کو لانچ میں موجود پایا۔ سب آپس میں خوش گپیوں میں مصروف تھے۔ بتاؤ نا ہیر، کیا کہہ رہی تھی؟ عائشہ نے پوچھا۔ وہ میں چاہتی تھی کہ… اس سے پہلے کہ ہیر اپنا جملہ مکمل کرتی، شیر زمان نے اسے درمیان میں ٹوک دیا۔ ہیر، باتیں تو ہوتی رہیں گی، تم ایسا کرو کھانا لگواؤ۔ جی اچھا۔ وہ شیر زمان کے چہرے کے سرد تاثرات دیکھ کر خاموش ہو گئی اور وہاں سے اٹھ کر کچن کی طرف بڑھ گئی۔ باہر آؤ۔ وہ کچن میں ملازمہ کے ساتھ مل کر کھانا ڈشز میں نکال رہی تھی کہ اسے پیچھے سے شیر زمان کی آواز سنائی دی تو اس نے پلٹ کر دیکھا، پھر چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتے ہوئے اس کی تقلید میں باہر نکل آئی۔ کیا ہوا؟ ہیر نے حیرانگی سے استفسار کیا۔ تم سب کے سامنے کیا کہنے والی تھی؟ شیر زمان نے اس کے سوال کو نظر انداز کیے اپنا سوال داغا۔ میں وہ امرام اور زخرف کے رشتے کی بات کرنے والی تھی۔ ہیر نے بالآخر اسے بتایا کہ وہ کیا سوچ رہی تھی۔ پہلے امرام سے اس کی مرضی پوچھ لینا، پھر ہی کوئی سٹیپ لینا۔ مگر ہیر، اگر امرام اس رشتے کے لیے راضی نہ ہوا تو؟ اور یہ سوچا ہے کہ اگر امرام سب کے سامنے اس رشتے سے انکار کر دے گا تو اس بچی کے دل کا برا محسوس نہیں ہوگا؟ تم ابھی بھی بچی ہی ہو دماغ سے، کبھی دماغ سے بھی کام لیا کرو۔ اس کے لہجے میں ہلکی سی ڈانٹ کا عنصر نمایاں تھا۔ آپ مجھے اب اس عمر میں آ کر ڈانٹیں گے؟ ہیر کی آنکھوں میں فوراً نمی اتر آئی۔ نہیں لٹل وائف، ڈانٹ نہیں رہا، سمجھا رہا ہوں۔ اگر میری لٹل وائف کو برا لگا تو ابھی اپنے طریقے سے سوری کر لیتا ہوں۔ شیر زمان نے ہیر کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے اپنے حصار میں لیا۔ یہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ ایک دم اس کے انداز و اطوار پہ بوکھلا گئی۔ سب یہی ہیں، کوئی دیکھ لے گا تو کیا سوچے گا؟ وہ ادھر ادھر نظریں دوڑا کر خفگی سے منہ پھلا کر بولی۔ یہی سوچے گا کہ ہم اس عمر میں کتنے رومانٹک ہیں۔ امرام تم… ہیر نے کہا تو شیر زمان نے جھٹ سے اسے چھوڑا۔ مسکرانے لگی اور واپس کچن میں چلی گئی۔ شیر زمان اس کی شرارت پہ مسکرا کر واپس لاؤنج میں چلا گیا جہاں سب موجود تھے۔ سب نے مل کر پرتکلف لنچ کیا۔ زخرف اور ماہی برتن سمیٹ رہی تھیں۔ زیان، حسام نے اسے مخاطب کیا تو ضامن اور زیان اس کی طرف متوجہ ہوئے۔ میں چاہ رہا تھا کہ منسا کے ساتھ ساتھ اگر رمشا کے فرض سے بھی سبکدوش ہو جاؤں، تم کیا کہتے ہو؟ زیان اس کی بات سن کر کچھ دیر کے لیے خاموش ہو گیا، ایک اچٹتی ہوئی نظر اپنے بیٹے ایان پہ ڈالی جو اسے دیکھ کر نفی میں سر ہلا رہا تھا۔ اس کی باقی نظریں زیان کو کچھ بھی بولنے سے پہلے سوچنے کی مجبور کر رہی تھی۔ حسام ٹھیک کہہ رہا ہے، منسا اور احتشام کی شادی کے ساتھ ایان اور رمشا کی بھی ہو جائے تو ٹھیک رہے گا۔ ویسے بھی رمشا کی تعلیم مکمل ہو چکی ہے۔ ہانیہ نے چور نظروں سے ایان کو دیکھا تو ایان نے اسے آنکھوں کے اشارے سے تسلی دی۔ رمشا کے ہاتھ میں موبائل تھا، اس پر میسج نوٹیفیکیشن موصول ہوئی تو اس نے دیکھا وہ ایان کا میسج تھا۔ وہ اسے آگے بڑھ کر بولنے کے لیے کہہ رہا تھا۔ رمشا نے ایک گہری سانس لی اور ہمت مشتبہ کیے صوفے کی پشت کو ہاتھوں میں زور سے جکڑ کر کھڑی ہوئی۔
بابا مجھے آپ سے کچھ کہنا ہے، وہ سر جھکائے ہوئے بولی تو سب نے اس کی طرف دیکھا۔ بولو کیا بات ہے؟ حسام نے نرمی سے پوچھا۔ بابا میں ایان سے شادی نہیں کرنا چاہتی۔ رمشا یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ بیٹا سوچ سمجھ کر بولتے ہیں، حسام نے اپنی ازلی نرم خو انداز میں کہا۔ اس کے لہجے میں تنبیہ شامل تھی۔ بابا ایان بھی یہ شادی نہیں کرنا چاہتے، انہوں نے مجھے خود کہا ہے۔ انچاہے اور زور زبردستی سے جوڑے گئے رشتے زیادہ دیر نہیں چلتے، اور میں نہیں چاہتی کہ میں اپنا انچاہا وجود لے کر کسی پر زبردستی مسلط ہو جاؤں۔ پلیز بابا، I request you, please, don't do this. Don't do it. وہ التجائی انداز میں بولی تو ہر طرف خاموشی چھا گئی۔ حسام نے زیان کی طرف دیکھا تو زیان شرمندگی کے باعث نظریں جھکا گیا۔ اپنے بیٹے ایان کی وجہ سے آج اسے سب کے سامنے شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ تم میری بیٹی کے کندھے پہ بندوق رکھ کر چلا رہے ہو۔ اگر تمہیں یہ رشتہ منظور نہیں تھا تو خود سامنے سے کہتے۔ عائشہ جو خاموش تھی ساری بات جان کر غصے میں آ کر تلملاتے ہوئے بولی۔ میں بہت معذرت خواہ ہوں عائشہ، ایان واقعی غلطی پر ہے، ہیرے جیسی رمشا سے منحرف ہو رہا ہے، جنت نے معذرت خواہانہ انداز میں کہا۔ جب بات سامنے آ ہی چکی ہے تو میں بتا دیتا ہوں خودی۔ ایان جو کب کا خاموش تماشائی بنا سبھی دیکھ رہا تھا بالآخر بول اٹھا۔ بچپن کا رشتہ طے کرنا ہمیشہ سے ہی غلط قدم رہا ہے والدین کا۔ بڑے ہو کر ہر ایک کی اپنی پسند اپنی ترجیح ہوتی ہے۔ ہر کسی کو اپنی پسند سے لائف پارٹنر منتخب کرنے کا حق حاصل ہونا چاہیے، کیونکہ زندگی ہم نے گزارنی ہے۔ ہم کیسے ایک ناپسندیدہ انسان کے ساتھ سسک کر ساری زندگی گزار سکتے ہیں، وہ بھی صرف اس لیے کہ ہمارے والدین ایسا چاہتے ہیں۔ یہ ان کی خواہش ہے۔ ان پرورش اور تربیت کا احسان مند ہونا ظاہر کرنے کے لیے اپنی زندگی کو داؤ پر لگا لیں۔ اور سب سے اہم بات، میں رمشا سے نہیں ہانیہ سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ ایان، زیان اس کی باتیں سن کر اشتعال انگیز ہوا اور سرعیت سے اس کی طرف لپکا۔ شیرزمان نے زیان کے شانے پہ ہاتھ رکھ کر اسے ایان کو سب کے سامنے تھپڑ مارنے سے روک دیا۔ زیان نہیں، ایان اب بچہ نہیں رہا کہ تم اسے یوں سب کے سامنے۔ زیان بیٹھ جاؤ، یوں غصے میں فیصلے نہیں کیے جاتے، ضامن نے سلجھو انداز میں کہا۔ ابتسام اور حسام دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ رمشا تو اس سچویشن پہ دل ہی دل میں ڈھیر آنسو بہا چکی تھی، جبکہ بظاہر خود کو مضبوط ظاہر کیے کھڑی تھی۔ سب کے سامنے اپنی ذات کے ٹھکرائے جانے پہ کرب زدہ تھی۔ امرام شیر اور شیر دل خاموش تھے، کیونکہ ان کے ڈیڈ شیرزمان کی یہ تربیت تھی کہ جب بڑے آپس میں بات کرتے ہوں تو بچوں کو درمیان میں نہیں بولنا چاہیے، اس لیے وہ خاموش بیٹھے تھے۔ ورنہ دل تو دونوں کا تھا کہ ایان کی عقل ٹھکانے لگا دیتے، مگر وہ ایسا کر نہیں پا رہے تھے، اپنی جگہ پر بیٹھے تلملا رہے تھے۔ ماموں جان پلیز، آپ ایان سے کچھ مت کہیے، بات میں نے شروع کی تھی، قصوروار میں ہوں، مجھ میں ہی کوئی کمی ہوگی۔ نہیں میری بچی، تم میں کوئی کمی نہیں، ہو سکے تو مجھے معاف۔ اس سے پہلے کہ زیان رمشا کے آگے ہاتھ جوڑتا، رمشا نے آگے بڑھ کر اس کے ہاتھ تھام لیے۔ آپ بڑے ہیں ماموں جان، پلیز ایسا مت کریں۔ اگر آپ مجھے اپنی بیٹی مانتے ہیں تو میری ایک بات مانیں گے؟ وہ ان کے پاس بیٹھ کر مان بھرے انداز میں بولی۔ بتاؤ بیٹا۔ ماموں جان، آپ ایان اور ہانیہ کی شادی کروا دیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ یہ وہی جانتی تھی اس کے منہ سے یہ الفاظ کیسے نکلے۔ اسے اپنا آپ کسی گہری کھائی میں گرتا ہوا محسوس ہوا۔ حسام نے اپنی بیٹی کی طرف شکوہ کناہ نگاہوں سے دیکھا تو وہ اٹھ کر ان کی طرف آئی۔ آئی ایم سوری بابا، پلیز مجھ سے ناراض مت ہوئیے گا، سمجھیں اسی میں میری خوشی ہے۔ حسام نے اپنے ساتھ بیٹھی ہوئی رمشا کے شانے سے ہاتھ گزار کر اسے اپنے ساتھ لگا لیا، پھر اس کے سر پہ محبت بھرا بوسہ دیا۔ چلیں ماموں جان، اب منسا اور احتشام بھائی کی شادی کے ساتھ ایان اور ہانیہ کی شادی بھی طے کر دیں۔ رمشا نے اپنا غم بھلا کر دل بڑا کیا اور خود ہی بات کی۔ ماحول پہ چھائی ہوئی سنجیدگی اور تلخی چھٹ گئی۔ آہستہ آہستہ سب نارمل ہو گئے۔ ایان نے مشکور نگاہوں سے رمشا کو دیکھا۔
मगर रिमशा नजरें फेर गई। जाओ भाई कोई चाय शाय बनाओ, शाहमन ने कहा। अब तो माही चाय बनाएगी, एहतशाम ने उसे छेड़ा। ओहो एहतशाम भाई, आपको अच्छी तरह पता है मुझे चाय बनाना नहीं आती, वो मुंह फुलाकर बोली। तो जाओ उस ज़ुखरफ को ले जाओ, हुज़ैफा ने उसे फंसाया। भाई ये नाइंसाफ़ी है, खुद तो आप यहाँ मज़े से बैठे हैं और हम किचन में जाएं। ये कहाँ का इंसाफ है, अभी हम छोटी हैं दोनों और कॉलेज से थके हारे वापस आए हैं और आप मासूम बच्चियों को काम पर लगा रही हैं। कुछ तो तरस खाएं हम पर। ज़ुखरफ ने अपने और माही के हक में आवाज़ बुलंद की। तो सब मुस्कराने लगे। मैं बनाती हूँ चाय, मनसा उठकर किचन की तरफ बढ़ गई। ज़ुखरफ बच्चे ज़रा एप्पल काट कर लाओ शामन के लिए, वो चाय नहीं पीता, उसका मैदा ख़राब हो जाता है, उसे डॉक्टर ने मना कर रखा है चाय से। दुआ ने उसे कहा तो वो अपनी जगह से उठी। हाँ जाओ बेटा शाबाश, और जल्दी आना, वहाँ सो मत जाना, मन्नत ने ज़ुखरफ से कहा। तो वो बुरा सा मुंह बनाकर किचन में आई और वहाँ से एप्पल वॉश करके प्लेट में रखा, फिर छुरी समेत बाहर आई। मॉम मुझे एक ज़रूरी काम है, मैं चलता हूँ। अमराम शेर वहाँ से उठकर जाने लगा तो हीर उसके पीछे बाहर तक आई। अमराम मुझे तुमसे बात करनी है। ज़ुखरफ जो अमराम शेर को बाहर निकलता देख चुकी थी, प्लेट वहीं रखते हुए बाहर निकली। कोई काम था आपको? अमराम शेर ने सवालिया अंदाज में पूछा। था तो, चलो रहने दो। मम्मा आप आ गई हैं तो पूछ लेना, वरना फिर मुझे टेंशन लगी रहेगी कि न जाने आपने क्या बात करनी थी। मैं चाहती थी मेरे बेटों में से भी एक की शादी हो जाए, वो मुबहम सा मुस्कुरा कर बोली। मॉम आप ना शेरदिल की शादी कर दे, मेरा अभी दूर दूर तक शादी का कोई प्लान नहीं। तुम बड़े हो, पहले तुम्हारी होगी। मॉम 1 मिनट बड़ा होने से क्या होता है, आप प्लीज़ उसकी कर दें, वो बेजारी से बोला। अमराम लड़की मैंने तुम्हारे लिए पसंद की है, उसके लिए नहीं। मॉम आपने कौन सी लड़की पसंद कर ली बैठे बिठाए? अमराम ज़ुखरफ तुम्हारे लिए बेस्ट रहेगी, जैसे तुम हो संजीदा मिजाज और ज़ुखरफ चुलबुली सी लड़की। मामा आपको सारी दुनिया में एक वही बेवकूफ़ मिली थी अपनी बहू बनाने के लिए, उसने तासुब से सर हिलाया। अमराम हीनों से तनबीही नज़रों से घुरका। अमराम ज़ुखरफ ओ प्लीज़ मॉम, मैं इस बारे में बात नहीं करना चाहता, मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं। दुनिया में वो आखिरी लड़की भी बची ना, तो मैं कभी भी उससे शादी नहीं करूँगा। दोबारा उसके बारे में मुझसे कोई भी बात करके मुझे मजबूर मत करिएगा, वो दो टोक अंदाज में बरचस्तगी से बोला। माही तो अपने आप को यूं रद्द किए जाने पर इंतहाई हसास नहज पे पहुंच गई कि उसने हाथ में पकड़ी हुई छुरी से अपनी कलाई काट ली। उसकी कलाई पे लगे कट से खून उबल उबल कर बाहर निकल रहा था। उसे अपने जख्म की तकलीफ भी महसूस नहीं हो रही थी। ये तो तकलीफ तो कुछ भी नहीं थी दर्द दिल के आगे। एकदम उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया, उसे अपने वजूद बेदम होता हुआ महसूस हुआ। पहले छुरी उसके हाथ से छूट कर गिरी, फिर वो खुद होश व हवास से बेगाना होते हुए लहरा कर फर्श पे गिरी। धड़ाम से गिरने की आवाज़ पर अमराम शेर और हीर दोनों ने बैक वक्त फक्त निगाहों से उसे देखा। इन्हें इल्म हो गया कि ज़ुखरफ इन दोनों की बातें सुन चुकी थी। अमराम तेज़ रफ्तारी से उसकी तरफ भागा और उसे अपने बाजुओं में भरकर बाहर की तरफ बढ़ा। जामिन भाई, ज़यान, इब्तसाम भाई, हीर ने ऊंची आवाज़ में बौखलाकर इन सब को आवाज़ दी। सब हीर की परेशान आवाज़ सुनकर ठटके, फिर सराहियत से बाहर की तरफ आए। वो मज़ीद वहाँ ठहर नहीं सकी और दौड़ती हुई अंदर की तरफ भागी। सब इसको यूं भागकर आता हुआ देख रहे थे। जिस तरह परेशानी के आलम में वो नाहमवार सांसें ले रही थी, उससे साफ जाहिर था कोई बड़ी बात होगी। हीर शेरदमान ने उसे मजीद भागने से रोकना चाहा, मगर वो अपने होशो हवास खो बैठी थी। शायद उसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। वो खुद को ज़ुखरफ की हालत का मोर्द इल्ज़ाम ठहरा रही थी, इसलिए हवासों में ना थी। हीर, शेरदमान ने उसकी कलाई थाम ली। वो अभी तक कहीं खोई हुई थी। हीर क्या हुआ, सब ठीक तो है? वो उसके मुंह से अल्फाज नहीं निकल पा रहे थे। क्या हुआ है, बोलो ना। ज़ुखरफ
اس کا سانس رکنے لگا، آواز اس کی گلے میں رک گئی۔ شیرزمان اس کی یہ حالت دیکھ کر گھبرا گئے۔ بتاؤ مجھے کیا ہوا ہے؟ شیرزمان نے ہیر کو شانوں سے ہلکا سا جھنجھوڑ کے پوچھا۔ ہیر نے آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں، اس کی آنکھوں سے آنسو روا تھے، زبان تو ایسے تھی جیسے زنگ آلودہ ہو چکی ہو۔ بولو بھی ہیر، کیا ہوا ہے؟ ضامن نے گھبرا کر پوچھا، کیونکہ وہ اس کی حالت دیکھ کر سمجھ چکا تھا کہ بات کوئی چھوٹی موٹی نہیں ہے۔ وہ زخرف نے اپنی کلائی کاٹ لی ہے۔ اس نے روتے ہوئے شیرزمان کی طرف دیکھا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ تو ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی سیب کاٹنے گئی تھی میرے لیے، شاہمن نے کہا۔ ابتسام تو اپنی بیٹی کے بارے میں سن کر جیسے سکتے میں آ گیا تھا۔ حسام نے اپنا سر تھام لیا۔ پہلے اپنی بیٹی رمشا کی وجہ سے پریشان تھا، اب ابتسام کی بیٹی زخرف بھی۔ کیا، کیوں اور کیسے جیسے سوال پوچھنے کا ابھی فی الحال وقت نہیں تھا۔ چلو جلدی سب، ہمیں فوراً امرام کے پیچھے جانا ہوگا۔ شیرزمان تیز رفتاری سے گاڑی کی طرف بڑھا تو سب گھر کے مردوں نے اس کی تقلید کی۔ شیردل گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا۔ راستے میں ابتسام کے ساتھ ساتھ حسام بھی شدید اضطراب کا شکار تھا، مگر اس نے اپنی پریشانی کو اپنی عضلی ہمت کے پیچھے چھپا لیا۔ ابتسام، جو زخرف کی وجہ سے شدید ذہنی انتشار کے باعث اپنی پریشانی کو مسل رہا تھا۔ شیردل بیٹا پلیز گاڑی تیز چلاؤ۔ ایک باپ کے لہجے کا خوف اور بے بسی شیردل واضح طور پر محسوس کر سکتا تھا۔ اس نے اسٹیئرنگ سے اپنی گرفت مضبوط کی، اسپیڈ مزید بڑھائی۔ ابتسام بھائی حوصلہ رکھیں، زخرف کو کچھ نہیں ہوگا۔ حسام کو ایک تو زخرف کی فکر ستائی جا رہی تھی، اس کا دل بھی خوفزدہ تھا، مگر اس سے اپنے پیارے بھائی کی حالت بھی تو نہیں دیکھی جا رہی تھی۔ اس نے ابتسام کا شانہ تھپتھپا کر اسے تسلی دی۔ حسام، مصیبتوں نے ہمارے گھر کا راستہ کیوں دیکھ لیا ہے؟ وہ بے بسی سے بولا۔ تسلی رکھیں بھائی۔ شیردل نے ہسپتال کے آگے گاڑی روکی تو ابتسام فوراً گاڑی سے اترا اور اس کے پیچھے پیچھے حسام بھی ہسپتال کے اندر داخل ہوا۔ لوگوں کے ہجوم کو چیرتے ہوئے وہ دونوں پریشانی کے عالم میں، وہ لوگ ایمرجنسی کی طرف بڑھے۔ زخرف کہاں ہے؟ ابتسام نے وہاں کھڑے ہو کر امرام شیر سے پوچھا۔ اس نے ہاتھ کے اشارے سے آئی سی یو کی طرف اشارہ کر دیا۔ وہ سب ایمرجنسی روم کے باہر کھڑے آپریشن تھیٹر کی لائٹس بند ہونے کا انتظار کرنے لگے، لیکن ان کے لیے یہ انتظار کسی عذاب سے کم نہ تھا۔ ابتسام پریشانی کے عالم میں ٹہل رہا تھا، اس کا دل بیٹھا جا رہا تھا۔ اس کے ساتھ کھڑا حسام خود بھی زخرف کی حالت جاننے کے لیے منتظر کھڑا تھا۔ تھوڑی دیر میں ڈاکٹرز آئی سی یو سے نکل کر باہر کی جانب کو آئے۔ سب لوگ فوراً ڈاکٹر کی طرف بڑھے۔ آپ پیشنٹ کے فادر ہیں؟ ڈاکٹر نے آتے ہی کہا۔ جی، میں ہی زخرف کا فادر ہوں۔ کیسی کنڈیشن ہے اس کی؟ وہ ٹھیک تو ہے نا ڈاکٹر؟ ابتسام نے پریشانی سے سوال کیے۔ ڈاکٹر نے سر جھکا کر ایک طویل سانس اندر کھینچا اور ابتسام کے کندھے کو تھپک کر اسے حوصلہ دیا۔ ابتسام کو اپنا دل ڈوبتا ہوا محسوس ہوا۔ وہ اس وقت اپنی بیٹی زخرف کے لیے کوئی بھی بری خبر سننے کا متحمل نہیں تھا۔ سر، ان کا کافی خون بہہ چکا ہے، آپ جلد از جلد خون کا بندوبست کریں۔ میں آپ کو زیادہ امید نہیں دے سکتا، بس اتنا کہوں گا، اللہ پر بھروسہ رکھیں، وہ سب سے بڑا کارساز ہے۔ یہ خبر سن کر امرام کے سر پہ پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ جانے انجانے میں وہ اس لڑکی کا دل توڑنے کا باعث بن گیا تھا۔ پیشانی سے اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا۔ اس نے گہرا سانس ہوا میں سپرد کیا اور خود کو گلٹ سے آزاد کرنے کی کوشش کی۔ ڈاکٹر، میری بیٹی کو کچھ ہوگا تو نہیں؟ وہ بچ جائے گی نا؟ ابتسام نے آس بھری نظروں سے انہیں دیکھ کے پوچھا۔ پلیز آپ بس جلد از جلد خون کا بندوبست کریں۔ وہ اس کو کندھے سے تھپکتے ہوئے تیزی سے آگے کی طرف بڑھ گئے۔ ابتسام، حوصلہ رکھو، تمہیں ابھی منت کو بھی سنبھالنا ہے۔ منت، تم پلیز زخرف کے لیے دعا کرو کہ اسے کچھ نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ ایک ماں کی فریاد کبھی رد نہیں کرتا۔ ذائشہ نے منت کو حوصلہ دیا۔ میری ہر دعا میری بچی کے ساتھ ہے، مجھے میرے اللہ سے اچھے کی امید ہے، میرا پروردگار مجھے کبھی مایوس نہیں کرے گا۔ اس وقت وہ کرب سے گزر رہی تھی، وہ خود اس کی زندگی کے لیے دعا کر رہی تھی۔ وہ کیسے نہ کرتی اس کے لیے دعا، وہ کیسے نہ رب سے اس کی زندگی کی مانگتی۔ آخر زخرف اور احتشام ہی تو اس کے دونوں بچے، اس کی کل کائنات تھے۔ احتشام بھی اپنی بہن کی صحت کے لیے دعا گو تھا۔
اس کو وہ لمحہ، وہ باتیں، وہ شرارتیں یاد آنے لگیں جو ان دونوں بہن بھائیوں نے مل کر کی تھی۔ اس نے کرب سے آنکھیں میچ لیں۔ کچھ گھنٹوں بعد ڈاکٹر نے زخرف کی سلامتی کی خبر سنائی تو سب کی جان میں جان آئی۔ زخرف کو ICU سے وارڈ میں منتقل کیا جانا تھا، مگر ابتسام نے اس کے لیے ایک پرائیویٹ روم لیا۔ اب زخرف وہیں تھی، مگر ابھی تک ہوش میں نہیں آئی تھی۔ سب باری باری جا کر اسے دیکھ آئے۔ آخر میں امرام شیر کمرے میں داخل ہوا تو وہ آنکھیں بند کیے ہاسپٹل کی بستر پہ لیٹی ہوئی تھی، بازو پہ پٹی بندھی ہوئی تھی۔ کچھ گھنٹوں میں اس کا سرخ و سفید چہرہ دردی مائل دکھائی دینے لگا، ایسے جیسے جسم کا سارا خون کسی نے نچوڑ لیا ہو۔ وہ اس کے پاس آ کر کھڑا ہوا، لب باہم پیوست تھے، جبڑے بچھے ہوئے، پیشانی پر تفکر بھری شکنوں کا جال بچھا ہوا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ ہوش میں آ کر اسے اپنے سامنے دیکھ کر کوئی الٹی سیدھی امید باندھ لیتی، امرام شیر نے واپسی کا رخ کیا۔ اس سے پہلے کہ وہ باہر نکل جاتا، زخرف کی نرم و نازک مخروطی 2 انگلیوں نے امرام شیر کی شہادت کی انگلی کو اپنی گرفت میں لیا۔ امرام شیر نے پلٹ کر دیکھا۔ اپنے کمرے میں کسی فالتو سامان کی طرح سجا لینا۔ اس کی نقاہت زدہ آواز اور خواہش سن کر امرام کے وجود میں برق کی رو دوڑ گئی، مگر وہ بظاہر سنجیدہ رہا۔ آپ کے بنا مر جاؤں گی۔ وہ اسے آس بھری نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ اپنا خیال رکھو۔ اور وہ بولتے ہوئے چند لمحوں کے لیے رکا، پھر گمبھیر آواز میں بولا، فضول سوچوں کو دماغ سے نکال کر اپنی صحت اور پڑھائی پہ توجہ دو۔ یہ عمر نہیں ان خرافات سوچنے کی۔ اس بار لہجہ نرم تھا، مگر الفاظ سخت تھے جو زخرف کے دل کو بری طرح چھلنی کر گئے۔ امرام نے اپنی انگلی اس کے نازک انگلیوں سے آزاد کروائی اور بنا اس کی طرف دیکھے باہر نکل گیا۔ زخرف نے دل محسوس کر آنکھیں موند لیں۔ آنکھوں کے ساتھ دل بھی رو رہا تھا۔ رات کو زخرف کو ڈسچارج کروا کر ابتسام اپنے گھر لے گیا۔